خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا تحقیق بے شک اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بعثت، آپ کی جلوہ گری، آپ کی آمد، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ نے باقاعدہ اس کو احسان فرما کے ہمیں احسان یاد کروایا ہے۔ لیکن یہاں ایک ابتدائی مسئلہ سن لیجئے، اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا اے ایمان والو، جب تم کسی کو کوئی صدقہ دے دو، اسی کی مدد کر دو، ہیلپ کر دو، احسان کر دو کسی کے اوپر، تو فرمایا کہ پھر اس کو جتلا کر اپنے اس دیے ہوئے کا ثواب ختم نہ کیا کریں، اس کو باطل نہ کیا کریں۔ اب یہ انسانوں کے لیے حکم جاری کیا گیا کہ تم نے اگر کسی کو کچھ دے دیا ہے تو ان کی جو تم نے ہیلپ کی ہے بار بار احسان یاد کروا کے، تو اس کا جو ثواب ہے اس کو آپ ختم نہ کریں۔ اب یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو پھر احسان نہ جتلایا کرو؟ وجہ یہ ہے، انسان جب انسان سے کچھ لیتا ہے تو دوسرا انسان اگر اس کو یاد کروائے تو وہ انسان شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ تو انسان کی عزت نفس کو بحال رکھنے کے لیے میرے رب نے فرمایا کہ اگر تم کسی کی مدد کر دو تو پھر بار بار چوکوں چراہوں میں رشتہ داروں کے سامنے یاد نہ کروایا کرو کہ فلاں ویلے تے میں آ شاید دیتی سی تے تیری آ مدد کی سی، بجے کر چھڈی ہے تو کڑا پلیوں کی تھی ہے، یہ رب نے دیا ہوا تھا اسی سے کیا نا، تو تمہیں چاہیے کہ بس دے دیا ہے تو اب اس کو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو منع کر دیا کہ تم نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو اس کا بار بار احسان جتلا کر تم نے ثواب ضائع نہیں کرنا، لیکن جب اپنا حبیب ہمیں عطا کیا تو اللہ رب العزت نے احسان جتلا دیا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اب یہ اللہ نے احسان کیوں جتلایا، یہ اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ انسان جب کسی پر احسان کر کے احسان جتلاتا ہے نا تو اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے، وہ سامنے والا شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ نے جب اپنا حبیب دے کر احسان جتلایا تو ہمارا قد چھوٹا نہیں ہوا، بلکہ ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ احسان جتلانا باعث شرمندگی نہیں ہے، یہ جو اللہ کے حبیب آئے ہیں اللہ نے احسان جتلایا یہ تو باعث فخر ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا حبیب تمہیں عطا کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیوں جتلایا، فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ احسان جتلانا بنتا تھا۔ تو کہا وہ کیسے؟ فرمایا اپنا حبیب تو کوئی نہیں کسی کو دیتا، اللہ نے تو اپنا حبیب تمہیں دے دیا ہے نا۔ آواز کمزوروں والی ہے، فرنٹ سیٹوں والے سبحان اللہ فرما سکتے ہیں۔ بھائی اپنا محبوب کوئی نہیں کسی کو دیتا، کسی چیز سے آپ کو محبت ہو جائے تو آپ وہی نہیں دیتے، لیکن فرمایا کہ اللہ نے تو اپنا حبیب تمہیں عطا کیا ہے تو پھر احسان جتلانا تو بنتا تھا نا۔ سمجھ آئی؟ اچھا، اس احسان جتلانے میں ایک اور راز بھی ہے تیسرا جو علماء نے لکھا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے احسان اس لیے بھی جتلایا کہ لوگوں اگر میں نے حبیب اپنا دے ہی دیا ہے نا تو اب قدر کرنا، اب غافل نہ ہونا، اس لیے یہ احسان جتلایا کہ ان کو یاد رہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں کی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ اگر جتلایا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا جتلایا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر میں نے حبیب دے دیا ہے نا تو پھر کم از کم قدر کرنا میرے حبیب کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تیسری وجہ تھی۔ آپ ذرا چوتھی وجہ بھی سماعت کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا، اور وہ وجہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ وہ نعمتیں ہمارے مخالف ہو سکتی ہیں۔ دو باتیں میں آپ سے کر لیتا ہوں۔ ایک نعمتیں ہیں جیسے ہمیں رشتوں میں پرویا گیا ہے، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیزہ اقربا کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں موجود ہے قیامت والے دن یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، فرمایا قیامت والے دن آپ دیکھیں گے اس انسان کو، یہ جیسے پتنگا ہوتا ہے نا، اڑ رہا ہوتا ہے گرمیوں میں لالٹین کے سامنے، تو کہا کہ یہ حیثیت ہوگی اس انسان کی، بھاگتا ہوا نظر آئے گا، کوئی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ یہ ان کی حالت ہوگی قیامت والے دن، کس کی؟ انسانوں کی۔ یہاں تک کہ باپ اولاد سے، اولاد اپنے باپ سے،
بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے، سارے بھاگ رہے ہوں گے، اور وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ میں اس کو نیکیاں نہ دینی پڑ جائیں۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ یہ انداز ہوگا۔ یہ آج دیکھو ہم اپنے ان رشتوں کے لیے جان دے بھی دیتے ہیں اور لے بھی لیتے ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے، اللہ نہ کرے ہم پر وہ وقت آئے، یہ اللہ معاف کرے تو بالکل معافی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہوگا کئی لوگوں کے ساتھ کہ یہ رشتے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں بھی جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تمہاری شفاعت کریں گے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اسی طرح قیامت والے دن ہمارے منہ پر، اب یہ یہاں بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ پر مہر لگ جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ پر مہر لگ جائے گی، ہاتھ بولیں گے کہ گناہ کیسے کیے، پاؤں بولیں گے تو کہاں تک گیا، آنکھیں بولیں گی، لیکن وہاں پر منہ پر مہر لگ جائے گی۔ یہ ہمارے ہاتھ پاؤں سارا جسم یہ نعمت ہے، لیکن یہ ہمارے مخالف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مصطفیٰ اللہ کی ایسی نعمت ہے وہ کبھی ہمارے مخالف نہیں ہوئے۔ میرے نبی جب دنیا میں آئے تو آتے ہی امت کو یاد کیا، اور جب میرے نبی پاک علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر رہے ساری زندگی امت کی خیر مانگتے رہے۔ علماء کہتے ہیں بندہ مر کے قبر میں بعد میں جاتا ہے، وہاں بھی دیدار کروانے میرے مصطفیٰ پہلے تشریف لے آتے ہیں۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، قیامت والے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب پوچھا گیا حضور قیامت والے دن اتنی امتیں ہوں گی، یہ بخاری شریف میں پورا چیپٹر قائم ہے باب غر المحجلین کے نام پر، اس کے اندر بھی یہ مفہوم موجود ہے۔ جب پوچھا گیا کہ قیامت والے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، تو فرمایا تمہارے چمکتے ہوئے اعضاء سے پہچانوں گا۔ تمہاری چمک، اس کا اگر پنجابی ترجمہ کرتے ہیں بنتا بھی تانوں میں تواڈے نور تو پچھاڑ لینا ہے، ہاں قیامت والے دن ہم پہچانیں گے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا جب تم دنیا میں وضو کرتے ہو، جہاں جہاں پر وضو کا پانی لگ جاتا ہے، یہ قیامت والے دن جگہ چمکتی ہوگی، اور میدان معاشر میں جتنی مرضی مخلوق ہوگی، جو جو چمکتا ہوگا میں سمجھ جاؤں گا یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، اور یہ بھی میرا ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ یہ قیامت والے دن ہماری نشانی ہے، کس وجہ سے؟ باوضو رہنے سے۔ تو اس واسطے باوضو رہیں، اور اگر وضو کر لیں تو پھر نماز بھی پڑھ لیا کریں، کچھ بھی نہیں جاتا، منٹ لگے گا سارے کام ہو جان گے جناب۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں یہ چار وجوہات تھیں، اللہ نے احسان جتلایا، فرمایا کہ ہم نے اپنا حبیب جو تمہیں عطا کیا ایمان والو، یہ تم پر احسان کیا ہے۔ اب یہ احسان اسی واسطے کیا ہے کہ ہم اس احسان کو یاد رکھیں۔ یہ جو ہر سال نبی پاک علیہ السلام کی ولادت اور آمد اور جلوہ گری اور تشریف آوری کے حوالے سے محفل سجتی ہے، یہ اسی اللہ کی نعمت کو یاد کیا جاتا ہے جس نعمت کا نام ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے، توجہ ہے حضرات آپ کی؟ ہمارے اسلام کے اندر ولادت کو سیلیبریٹ کرنا اور ولادت کے معاملات کو لوگوں تک پہنچانا اور خوشی منانا، اس کی اجازت ہے، لیکن جب کوئی فوت ہو جائے نا تو اس کی سوگ کی دو صورتیں ہیں۔ اگر تو عام مسلمان فوت ہوا ہے تو 3 دن تک سو گئے، اس کے بعد ختم، پھر یہ رونا دھونا نہیں چل سکتا۔ اور اگر وہ عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا تو وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی، بس۔ مرنے پر یہ ہماری اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ اور جب کوئی پیدا ہو جائے تو فرمایا اس کے پیدا ہونے کی خوشی کرو۔ کیسے؟ ہم عقیقہ کرتے ہیں نا پنجابی چ حقیقہ کہنے ہیں، تے حقیقہ کی ہوندا ہے؟ یہ ولادت کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسلام میں ولادت کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا کانسیپٹ ہے۔ اچھا پھر اس میں اگلی بات بھی ہے، اس کا یہ مطلب یہ کب تک ہے؟ ترمذی شریف میں حدیث ہے، فرمایا کوئی بھی مسلمان بچہ بچی پیدا ہو جائے تو اس کا عقیقہ 7ویں دن کرو، نہیں کر سکتے تو 14ویں دن کرو، نہیں کر سکتے تو 21ویں دن کرو۔ یہ 3 ڈیٹیں مینشن ہیں۔ اس کے بعد زندگی میں جب چاہو عقیقہ کر سکتے ہو، سمجھ آ رہی نا؟ یہ ایک بات۔ دوسری بات، بار بار بھی ہو سکتا ہے۔ میرے نبی پاک کا عقیقہ خود 2 مرتبہ ہوا ہے۔ اب آج 2-3 بندے موبائلوں میں لگے، نکل کے میری بات سنیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ توجہ ہے؟ موبائل جیبوں میں ڈالیے شاہ جی، یہ بنج پاؤ ادھر میرے حال ویکھو، آج ذرا مجھے مزہ آئے گا نا کہ آپ میری بات سن رہے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا ذرا۔ نبی پاک کا عقیقہ 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ جب آپ پیدا ہوئے نا تو حضرت سیدنا عبد المطلب جو نبی پاک کے دادا جان سے، انہوں نے 1 مرتبہ عقیقہ کر دیا، اور دوسری مرتبہ اعلان نبوت کے بعد الحاویل الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے لکھا ہے اس بات کو، اور وہاں پر یہ دلیل دی کہ عقیقہ کیوں دہرایا۔ اب یہ سوال اٹھایا کہ نبی پاک نے عقیقہ کیوں دہرایا؟ فرمایا، یہ امام سیوطی جواب لکھ رہے ہیں، اس لیے دہرایا
کہ عقیقہ کہتے ہیں ولادت کی خوشی کا کھانا. نبی پاک نے زمانہ نبوت میں 2 مینڈے منگوا کے ذبح کروا کے کھانا پکوا کے کھلا کے ثابت کر دیا کہ میری ولادت کا کھانا جب جی چاہو لنگر پکا کے کھلا سکتے ہو اور کھا سکتے ہو. یہ امام سیوطی نے لکھا ہے اس بات کو, یہ دلیل دی ہے. لیکن یار لوگ یہاں ڈنڈی مارتے ہیں نا. ان سے جب پوچھا جائے کہ نبی پاک کا عقیقہ دہرایا گیا, کہا بالکل. کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں جی پہلا زمانہ اسلام میں نہیں تھا تو دہرایا اس لیے تاکہ دوسرا جو ہو جائے وہ زمانہ اسلام میں ہو جائے. تو اس کا جواب پھر ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر پہلا عقیقہ زمانہ اسلام میں نہیں تھا تو بعد میں اس کو دہرایا گیا, تو نبی پاک کا جو پہلا نکاح تھا حضرت اماں خدیجہ سے, وہ بھی تو زمانہ اسلام سے پہلے کا ہی تھا نا. 15 سال نبی پاک کے اعلان نبوت سے پہلے ہوا تھا, 25 سال عمر سی نبی پاک دی. تو کیا نبی پاک نے عقیقے کے ساتھ نکاح بھی دہرایا تھا؟ تو کہندا ہے تے نہیں مینوں پتا. تو میں کیا پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا. اے جے وچلیاں گلاں جڑیاں لبیا کرو تاکہ پتا چلے نا اگلے بندے کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے. عقیقہ دہرایا تو فوراً مولوی صاحب نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ اس لیے دہرایا کہ پہلا زمانہ اسلام میں نہیں تھا. تو میں نے کہا عقیقے سے زیادہ ضروری تو نکاح ہے, تو کیا میرے نبی نے نکاح بھی دہرایا؟ کہندا ہے نہ. میں کہا لب, لیکن میں بتاتا ہوں نبی پاک نے نکاح نہیں دہرایا. کیوں؟ کہ نبی پاک علیہ السلام کا پہلے عقیقہ بھی صحیح تھا, نکاح بھی صحیح تھا. دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ عقیقہ دہرانے میں وجہ وہی ہے جو امام سیوطی نے لکھی ہے کہ نبی پاک نے زمانہ اسلام میں دوبارہ سے لنگر پکا کے بتا دیا کہ قیامت تک آنے والے کو فتوے نہ لگاتے رہے میری امت پر کہ تم نبی کے نام کا اور ولادت کے نام کا لنگر کیوں پکاتے ہو. میں مصطفیٰ اپنی سنت بنا کے جاتا ہوں. یہ اصل وجہ ہے. اب سمجھ آئیے آپ کو. تو ہمارے اسلام کے اندر یہ جو 2-4 جماعتیں بڑھ جائیں نا اور جیلم کے جاہل مرزے کو سننے لگ جائیں, آج کل تو ویسے ہی وہ جیل سے بیٹھا ہے, سمجھ آ رہی نا. یہ ہونا بھی چاہیے تھا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پاکستان کے اداروں کو, بہت اچھا کیا ہے. اے او سی جڑا کہندا سی میں تہاڈے بابیاں دیاں دکاناں بند کر دیاں, میں فلانا کر دینا. لو جی اج آپ بھی بن جے تے منہ بھی بن جے, اکیڈمی بھی بن جے, چینل بھی بن جے, تے داتا صاحب دا دربار ہور کھلا ہوندا پیا جے. توں کر لا بند ساڈے بابیاں دیاں دکاناں. آ جڑا تیرا ایک کھڈا سی او بھی میرے بابیاں بند کر چھڑے آئی. ہن رج لی آئی. اینا نیر نہ کریا کرو. اور ویسے بھی میں نوجوانوں سے کہوں گا, ہم روکا کرتے تھے. اب تو جب سے اتحاد اہل سنت کا کام شروع کیا تو میں نے اپنا ٹیمپو بڑا لو کر دیا, ورنہ تانوں پتہ ہے میں جویں تے گریبان چ ہاتھ پایا کسے نہیں پایا. سمجھ آئی نا. اینوں نہ ماریا نے جنہ کسیٹیا ہے. ایدی ایسی دی تیسی گلاں کردا ساڈے بابیاں نوں, ہیں بزرگاں دی توہین کردا ہے. لیکن میں نے اب اپنا ٹیمپو لو کر دیا. پیغام تو آپ کو دینا ہے نا بھائی جان. پیغام یہ ہے میری جان, میں اکثر کہا کرتا تھا کہ مرزیا تو ایک کمرے چ بنے ہوئے ہیں اور تو صرف یہ نیٹ کی وجہ سے, یوٹیوب کی وجہ سے لوگوں کے دماغ خراب کرنے میں چند ایک آوارہ لڑکوں کے کامیاب ہوا ہے. جڑے دن نیٹ بند ہو گیا یا تو بند ہو گیا نا تے 6 دنوں تو بعد تو لبنا نہیں. آج میری بات نوٹ کریں سارے حضرات, سوشل میڈیا پر رہنے والا بندہ 6 دن زندہ رہ سکتا ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. بڑے بڑے واقعات پاکستان میں 6 دنوں تو بعد مک گئے, کدھر گئے پتہ ہی کوئی نہیں. سوشل میڈیا دی اے عمر ہے. تے جڑے دلاں چ رہن نا داتا صاحب ورگے, محدث اعظم ورگے, سید پیر نظر حسین شاہ صاحب ورگے, بولو تو صحیح نا, جو دلوں میں رہتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. یہ سوشل میڈیا پہ تھا. ہن دیکھو اج 16واں دن جے نو بند ہوئے نو, اج 16واں دن جے, تے ایداں لگدا جداں ایک یزید نہیں سی ہوندا تے مر گیا تے مو گیا. ایداں ہی ہے کہ مرزا ہوندا سی تے مر گیا تے کدھر گیا کلپ, تے کدھر گئی بک بک, تے کدھر گئی توئے توئے, مک گئی نا بس. میں یہاں پر شاباش دینا چاہوں گا وکیلوں کو بھی. کسی وکیل نے اس کا کیس لڑنے کے لیے حامی نہیں بری. شاباش ہو وکیلو, تسی بھی ثابت کیتا بھی اسی گستاخاں دے وکیل نہیں, رسول اللہ دے عاشقاں دے وکیل ہاں. اور اتھے بھی سن, اگر کوئی وکیل اس کا کیس لڑے گا, چونکہ کئیاں نوں پھر طبیعت خراب ہوندی ہے نا, میرا پتر یہ ساری یہ آتی تو منہ دکھاؤن جوگا رہ جائیں تو گل ہوئی نا. بے ایسا وقت جب ایک طرف گستاخ تھا اور ایک طرف پورے عاشقان مصطفیٰ تھے, تم نے گستاخوں کا ساتھ دیا. اونا کا ساتھ دیا جے جنہ کا قبر دے وچ مصطفیٰ نو بھی کھا سکیا جے, اور اگر نہیں دکھا سکتے تو رسول کے عاشقوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. میں جو بات کہہ رہا ہوں کوئی بندہ دے پیچھے نہیں گیا. آپ کے محلے میں بھی اگر کوئی اس کا سننے والا ہے تو اس سے ابھی پیغام پہنچاؤ. جانا سی نہ ہونا, میں بدا اظہار کرنا. میں نے تو کہا تھا کیڑے بندے دے پیچھے لگ گئے ہو جے دا نہ کوئی مرکز نہ امام, نہ تانوں مل سکدا ہے نہ تواڈے ال آ سکدا ہے. انہیں تانوں اچھا اگلی بات بھی بتاؤں, ناراض نہ ہونا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا اچھے الفاظ کے ساتھ بات کہوں آپ کو, ورنہ انہاں تو میں چھل کے رکھدا سی کہ ہن تو میں بہت سارا کم ٹائم لو کر چڑھیا ہے. میں صرف ان بچوں کو یہ کہوں گا,
پورے محلے دی تلاشی لے لو جیڑا مرزے نو سندا ہے نا جی، مرزا سمجھدا سی بھی یہ سارے میرے نال نے، اے یوتھ، میں کہا جھوٹا، معذرت کے ساتھ کیونکہ جڑے مرزے دے فالوور نے، میں کہا مرزیا تو آ کے انہاں دی گلی چوں پتہ کر لے، اے تے اپنے پیو دے نہیں بنے، تیرے کتھوں بنن گے؟ یہ وہ آوارہ قوم ہے، وہ تے تیری نہیں بنی، تے انہاں دی کیویں بنے گی؟ پوچھی نا، تینوں بھول ہے۔ میں کہ اگر دیکھنا ہے نا کو کسی کے ساتھ ہے تو پیر الیاس قادری کو دیکھ لو کتنے ساتھ ہیں، دیکھنا ہے نا کوئی ساتھ ہے تے بابے خادم رضوی نو دیکھ لو کتنے ساتھ نے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ انہیں تماشا بنائے، کہندہ 3 ملین فالوور ہیں، 3 ملین، ماشاءاللہ، ایک بھی نہیں پیچھے گیا۔ انہوں کہندے نے گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد، انہوں کہندے کوئی نہیں پیچھے گیا۔ تے جدو بابا رضوی جاندہ سی، جدو ممتاز حسین جاندہ سی، پتا نا پھر انہوں کہندے جے کہ بندہ مالکان دا کام کرے تو مالک کانڈ لگن۔ آج ویکھ لو پتہ ہی حضرات گرامی کو بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بچے اس کو سنتے تھے کئی تے واپس آ گئے۔ میں پرسوں حضرت صاحب وال میں تھا، وہاں میں گیا تو بچوں کا ایک گروہ مجھے ملنے آیا، سمر صاحب تو انہوں ملنا بڑیاں سفارشاں پوائیاں۔ میں کہا کیوں؟ کہندے جی اسی پہلے انہوں سن دے سی، تو انہوں بھی اسی سن دے ہوں دے سی، لیکن سانو آج واقعی پتہ لگ گیا گستاخ ہے تے اسی تو انہوں ملنا چاہنے ہیں تے تو انہوں سانو بڑی محبت ہے۔ میں کہا ویکھیا نا پہلو تو تسی کہندے سمر صاحب سخت بول دے، ہن سمجھ آئی میں سخت کیوں بول دا سی؟ کہندے واقعی سانو سمجھ آئی ہے بھئی بندے دے اندر غیرت فاروقی بھی ہونی چاہی دی ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ یقین کرو سارا گروپ میں مل کے گیا۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، او پائیا ہزاراں بچے الحمدللہ، ابھی میرے پاس میسیج رات سعودی عرب سے آیا، پورا ایک گروپ تھا ان کا، یقین فرماؤ انہاں ساریاں نے مینوں راتی مشترکہ میسیج کیتا بھی سمر صاحب تیریاں تقریراں سن کے اسی اس بے حیا نو چھڑ گئے ہاں تے پکے سنی بن گئے ہاں تے ساڈے واسطے دعا کر چھڑ۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، لیکن ساڈے کئی ایسے اجے بھی ہیں نے 2-4 میں ویکھیا ہے۔ مرزا صاحب مذہبی سکالر ہیں، مرزے نو مذہبی سکالر کہنا ایدہ ہی آج جدہ رکشے دے پیچھے F16 تیارہ لکھ دیو تے جے وہ F16 نہیں بن سکتا تے بھی مذہبی سکالر ہے نہیں۔ جاندی کرو کیڑے کمی پہ گئے ہو، جنہیں لیٹرین دیا ٹوٹیاں لاؤنیاں سی انہوں تسی اپنا مذہبی پیشوا بنایا ہے۔ جاندی کرو یار، مذہبی پیشوا ویکھنا ہے تو پھر محدث اعظم ورگا ویکھو نا یار، جنہاں دا ڈنکا اج بھی وجدا پیا ہے۔ میرے دوست اس واسطے سمجھو اور تھوڑا جاگو، اس کی ایک بولی بھی با ادب لوگوں والی نہیں ہے، سب گستاخیاں کرتا ہے، لیکن اب اچھا ہوا ہماری حکومت نے پکڑ کر اس کو یارا لگام ڈالی ہے۔ لیکن انہوں میری ایک عرض اور بھی حکومت دے اگے ہے بھی انہوں واپس نہ آوے، یہ کتھے جاوے؟ میں کہا جتھے وڈا مرزا رہندا نا یہ اوتھے ہی جاوے، پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، یہ اگاں ہی جاوے۔ دیکھ لو اور ادھر دیکھو، میں آخری پیغام کی بات کر کے پھر آگے جانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو ادھر ویکھیا جے، جنہیں مرزے ہونی تڑفدے سی نا تے او دے چمچے آج ویکھو تہاڈا نام و نشان مٹ گیا 8 دنوں دے اندر اندر ہی۔ آج یہ تہاڈی عمر تے آج یہ تہاڈی اوقات، سمجھ آ رہی ہے؟ اینی کھپ پاؤن دے باوجود بزرگاں دے درباراں دے چراغ اوداں ہی جلدے پے دے۔ انج دے گستاخ نہ بنو کہ 8 دنوں بعد تہاڈی داستان ہی مک جائے، انج دے بنو کہ ممتاز قادری دا نام آوے پوری محفل دا رنگ بدل جائے ایک باری۔ اینو کہندے جی حضور دے نال پیار۔ تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو لا وارث اور لا یعنی اور فضول بندے ہیں عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ۔ اور آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ کو تو جو امام مقرر ہیں اور یہاں خطیب ہیں وہ بھی سید زادے ہیں، اور پھر وہ عام نہیں ہیں، وہ حسین پر فدا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایسا بندہ آپ کو میسر ہے تو میرا خیال ہے آپ کو تو چاہیے کہ ان کا ساتھ آپ کندھے سے کندھا ملائیں۔ اور یہ میں سادات یقین کرو میں کئی پیروں کے گھروں میں گیا ہوں، میں خوش آمد نہیں کر رہا، تو انہوں پتہ جنیاں کسی کرنے ہیں، سانو عام بندہ ساتھ دی نہیں سکتا، کمیور بندہ نہیں ساتھ سانو، یہ سانو گارنٹی ہے۔ لیکن میں نے ان کے شہزادے جتنے مجھے ملے ہیں ماشاءاللہ سارے پکے سنی تے پکے عاشقان مصطفیٰ۔ بلکہ مفتی علی اصغر صاحب فرما رہے تھے کہ میں ان کے خاندان کے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، تو کہتے ہیں جو بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ سید زادے سے آپ ملیں گے تو آپ کو ایک سید والی خوشبو آئے گی، اخلاق کی، پیار کی، محبت کی، تو فرمایا اے سیدوں نے انہوں ملو تو بندے نو وہ خوشبو آ جاندی ہے۔ اللہ انہاں سیدہ نو سلامت رکھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان سے وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ۔ میں یہ تو نہیں کہنا میں گارنٹی دینا، لیکن میں نے اتنا پتہ ہے
یقین کرو بندے نو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے تے مینوں لگدا ہے جے تسی حضور دی اولاد نال پیار کر لیا تے مصطفیٰ جان رحمت نے بھی تواڈے تے نگاہ پا چھڑنی. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اولاد کے ساتھ بھی محبت فرمائیں. آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کو امام ہی سید زادے ملے ہوئے ہیں. اب آئیے ذرا اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ گر ہوئے تو میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے احسان کیا ہے، ہم نے احسان کیا ایمان والوں پر. کب؟ جب اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا دو چار باتیں اور آپ کی خدمت میں، پھر دو چار موبائلاں چ وڑ گئے ہو نکلو یار، تھوڑا جہا مہربانی فرمایا جی میرے. اصل نا میں کلاس چ بہ کے پڑھتا بھی رہا تے پڑھاتا بھی رہا تے استاد دے سینسر بڑے تیز ہوندے جے. تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیجئے تاکہ فقیر آپ کو سبق سنائے. نبی پاک علیہ السلام کا آنا اللہ فرماتا ہے یہ احسان ہے. اور یقین کرے علماء نے یہاں قلم اٹھایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے احسانات ہیں اس امت پر. علماء فرماتے ہیں ہم گن نہیں سکتے، لیکن کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ہم سمجھیں کہ رسول پاک کے ہمارے اوپر کیا احسان ہے. پہلا سنیے، نبی پاک جب تک نہیں آئے تھے، توجہ ہے میرے عزیزوں کی، ماں باپ کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. میرے حبیب پاک آئے، آپ نے آ کر ماں باپ کو کیا مقام و رتبہ دیا. دو باتیں سناتا ہوں. پہلی بات، میرے نبی پاک فرماتے ہیں ماں باپ کے چہرے کو جو خوشی سے دیکھے اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. پہلی بات. دوسری بات، اہل علم کے علاوہ کئی یہ پہلی مرتبہ روایت سنیں گے، یہ میرے محبوب پاک کی تعلیمات اور احادیث پڑھی جائے نا تو وہاں یہ مفہوم ملتا ہے. فرمایا لوگو جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائے نا تو اپنی چارپائی اپنے ماں باپ کے قریب بچھایا کرو. کیوں؟ فرمایا انہاں دے نال گلاں کر کے انہاں نو ہنسایا کرو. اب یہ کئیوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا بھی اچھا ماں باپ بوڑھے ہو جان تو منجی کول ڈا کے، یہ کی مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے تھوڑا ٹائم دیا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو. لیکن آج کل کی قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ پاس بیٹھ کر بھی موبائل میں لگے رہتے ہیں. تیرا موبائل تینوں اونی انفارمیشن نہیں دے سکتا جنی تیرے ابے نے تینوں دے چھڑنی. تیرا موبائل تجھے اتنی دعائیں نہیں دے سکتا جتنی تیری اماں نے تجھے دعائیں دے دینی ہیں. اس واسطے ان کے پاس بیٹھو. اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یاد رکھیے ماں باپ کی جو صحت ہے اس کا اصلی علاج میڈیکل سٹور اور ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، وہ اولاد تمہارے پاس ہے. تم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو تو صحیح، باتیں کرو تو صحیح، مشورہ کرو تو صحیح، انہاں دیاں آدھیاں بیماریاں ویسے ہی دور ہو جانیاں جے. لیکن ہم تو بیٹھتے ہی نہیں. بلکہ آج کل کی یہ جو یوتھ موبائل والی چل پڑی ہے، یقین کرو یہ ایسی بد لگام زبان رکھنے والی قوم ہے. انہاں نو امی ابا کوئی گال کرن تے کہندے یا امی تینوں تے پتہ ہی نہیں، ابا تینوں تے پتہ ہی نہیں. او پت اے تیرا ابا آ، اینو ساری گال دا پتہ ہے. خدا دا خوف کر. ٹھیک ہے تینوں کو دو بٹن زیادہ ورتنے آ گئے تے دا مطلب اے نہیں کہ تو پیو نال اگے ٹپ گیا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ ہر بات پر یہ ان کا رد کر رہا ہے، ہر بات پر یہ ان کا رد کر رہا ہے. کوئی اگر بات ان کو نہیں بھی پتا تو کسی طریقے کے ساتھ بات کرنا یار. ایسے ہی ان کو ردی کا مال سمجھ رہا ہے. اور جب تیری شادی ہو جائے تو اپنے بچوں کو پالتا ہے، ماں باپ کو تو پوچھتا ہی نہیں ہے. اور کئی ماں باپ ہمیں ملتے ایڈے ایڈے آنسو ہوندے جے یقین کرو انہاں دے اکھاں دے وچ بھی اج منڈا کہندا بچے پالاں یا ابا تینوں دوائی لے کے دیاں. یہ وہی ابا ہے جنے 8 نیانے پال لے، ہن 8 ہو کے ایک ابا نہیں پال سکدے. خدا دا خوف کرو. اب یہ تو اب کا دور ہے نا. او موبائلاں والےو جدو تسی ابے بننا ہے نا تے تسی دادے بننا، میں تو تہاڈی فکر ہے بھی تہاڈے نال تہاڈی اولاداں نے کی کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، ضمیر کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں. اس واسطے اپنے ماں باپ کے ساتھ ریلیشن مضبوط کرو، ان کے پاس بیٹھو. یہ نبی پاک کا احسان ہے کہ اپنے ماں باپ کو رتبہ عطا فرمایا ہے. لیکن ہماری تربیت بھی فرمائی ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ریلیشن رکھنا ہے. اسی پر اگر کرام کریں تو تقریر کا ٹائم مکمل ہو سکتا ہے، لیکن میں دوسری بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے، یہ جتنے والدین بیٹھے میں ان سے بات کر رہا ہوں، بالخصوص والد صاحبان، آپ کے لیے بھی حکم ہے. نبی پاک نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم. میرے نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد کی عزت کیا کرو اور اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھایا کرو. چونکہ ہم پبلک ڈیلنگ والے لوگ ہیں، لوگ ہر قسم کے ہمیں ملتے ہیں، شہری دیہاتی، مطلب 4-5 صوبوں میں ہم جاتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں. میں اس تجربے پر پہنچا ہوں کہ بسا اوقات جو ابا حضور ہوتے ہیں نا، یہ بھی اپنی اولاد پر زیادہ سختی کرتے ہیں. تھوڑا زمانے کو سمجھنے کی کوشش کریں. سختی کرنا آپ کا حق بنتا ہے کہ ہر ویلے منڈے ٹی ویاں تے موبائلاں تے کھیڑتے رہتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے.
لیکن اینی سختی نہ کرو کہ انہوں چوک چی گاڑاں کڈو تے چوک چا کہ تو میرا ہے ہی نہیں، تو پتہ نہیں کی ہے، تو فلانا بھائی شناختی کارڈ تے تیرا ہی نہ لکھیا، تیرا ہی وجنا، اینوں کسے طریقے نہ سمجھائیے ہن۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث شریف ترمذی و دیگر کتب میں موجود ہے، صحاح میں موجود ہے، فرمایا کوئی باپ اچھے آداب اپنی اولاد کو سکھا دے تو اس سے بہتر کوئی اچھا تحفہ ماں باپ دے ہی نہیں سکتا اپنی اولاد کو۔ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھائیں، یہ میرے نبی نے فرمایا، فرمایا اس سے بہترین ماں باپ تحفہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور پوچھا گیا جب نبی پاک سے، حضور ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں؟ تو میرے نبی نے 3 چیزیں مینشن فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب آل نبیکم وحب علی تلاوت القرآن۔ فرمایا اپنی اولاد کو نبی کا پیار سکھاؤ، اپنی اولاد کو نبی کی آل کا پیار سکھاؤ، اور اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت کا پیار سکھاؤ۔ یہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں۔ میں نے ایک جگہ یہ روایت بیان کی مفتی صاحب کی بلا حضور شاہ صاحب، تو مجھے ایک بندے نے پرچی لکھوا کے بھیجی کہ تسی ایویں پھر صحابہ دا نام لیندے رہندے ہو، ایتھے نبی پاک نے فرمایا ہے میری محبت، میری آل دی محبت تے قرآن دی صحابہ دا تا ذکر ہی ہے نہیں، تے تسی ایویں صحابہ دے نعرے لاؤندے ہو۔ میں نے کہا بیٹے ویسے تو جو لفظ آل ہے نا، اس کا عموم اگر دیکھا جائے تو اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں، لیکن میں کہا تینوں کی پتہ لگے بھی عموم کہیں دے کہ انہوں نے، میں کہا تینوں میں دا اور جواب دینا کہ کیڑا ہے؟ میں کہا مینوں یہ دس بھی ایک قرآن جمع کر کے کہنے دیتا ہے؟ جو فرما رہے نا آپ حضرات، جمع کس نے کیا ہے؟ کہتا جمع تو سارا صحابہ نے کیتا ہے۔ تو میں کہا جے تو انہوں مننے گا تے قرآن نو مننے گا نا، آگے گال تو ٹھیک آ۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، اس واسطے یہ جو لوگوں نے دکانداری بنائی ہوئی کہ صحابہ کو لے کے بھاگ نکلے، کو اہل بیت کو لے کے بھاگ نکلے، لکھ لے میری بات، جیسے اللہ رسول 2 ذاتیں ہیں، اللہ کے ساتھ رسول کو ماننا ضروری ہے اور رسول کے ساتھ اللہ کو ماننا ضروری، اسی طرح ماں اور باپ 2 ہستیاں ہیں، ماں کے ساتھ باپ کو ماننا ضروری ہے اور باپ کے ساتھ ماں کا ادب کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح صحابہ اور اہل بیت ہیں، صحابہ کے ساتھ آل کا پیار ضروری ہے اور آل کے ساتھ صحابہ کا پیار ضروری ہے۔ جو ان میں سے کسی ایک کو چھوڑے کبھی وہ جنت میں جا سکتا؟ یہ بات نوٹ کیجئے اور سمجھیے اس بات کو، میں نے آپ کی عقل کے مطابق بات کیا کہ ہم ایک کو رکھ کر دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ تو لوگوں نے اپنی دکانداری اور اپنے اندر کا بغض اور ناپاکیاں ان پاکوں کے نام پہ لڑتے ہیں، گستاخی آل کی کرتے ہیں اور پھر نعرے صحابہ کے لگاتے ہیں، ہم تو صحابہ کے نوکر ہیں، اور گستاخی صحابہ کی کرتے ہیں اور نعرے آل کے لگاتے ہیں، ہم تو آل کے نوکر ہیں۔ میں نے کہا تم دونوں غدار ہو، اصل وفادار وہ ہے جو آل کی بات کرے تو ساتھ صحابہ کا پیار بھی بیان کرے، جو صحابہ کی بات کرے تو ساتھ آل کا پیار بیان کرے، یہ اصل ہے جو تمہیں مصطفیٰ کی چوکھٹ تک لے کے جا سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز دوستوں کو؟ تو اس لیے بد عقیدیوں سے بچنے کی کوشش کیا کریں۔ ساڑھے دوست بڑے تھرا کے گئے جیڑا جتھے لگا لگے رہے، کوئی کتھے لگا نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جب تم دیکھو کوئی بندہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا اسے کہو اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اسے کہو تجھ پر خدا کی لعنت ہو کہ تم مصطفیٰ کے صحابیوں کے خلاف بات کرتے ہو۔ فرمایا بالکل ایسے بندے کو اجازت نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات نبی پاک کی آل کی، تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم لقي الله وهو مبغض لآل محمد قد دخل النار۔ فرمایا اگر کوئی بندہ خانے کعبے کے اندر کھڑا ہو جائے اور وہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھا ہوا ہو، فرمایا وہیں پر ایک طرف حجر اسود اور مقام ابراہیم جتھے کعبے دا بوا ہوندا ہے نا، یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر کھڑا ہو کر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہو اور کعبے کے اندر اسی نماز کی حالت میں مر جائے تو میرے نبی نے فرمایا یہ نہیں کہنا کہ وہ جنتی ہے۔ ساڑھے کوئی مسیحتے مار جائے روزہ رکھے ہوئے تو کہ جی یہ جنتی ہے، جی یہ تو بڑا پاک روح ہے، جی ٹھیک ہے حسن ظن یہ ہونا چاہیے، پر میرے نبی نے بڑی دیر پہلے مسئلہ حل کر دیا تھا۔ فرمایا اگر کوئی خانے کعبے کے اندر بھی کھڑا ہو کے مر جائے تو یہ نہیں کہنا یہ جنتی ہے۔ حضور کیا کہنا ہے؟ فرمایا دیکھو اس کے دل میں میری آل کا پیار ہے یا نہیں ہے، دیکھو وہ میری اولاد سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر وہ کرتا ہے تو جنت میں جائے گا، نہیں کرتا تو جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے بعض کہتے ہیں اللہ رسول نو مان لیا تے کافی ہے، باقیاں نو چھڈو۔ میں کہا ہاں یہ باقی تے ہے گے نے جنہاں نے اتھوں تائیں اپڑایا ہے، ان سب سے پیار کرنا پڑے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیں حضرات، اس کو سیریس لیا کریں، ایزی نہ لیا کریں بات کو۔
بات دور نہ چلی جائے. نبی پاک علیہ السلام کا احسان ہے کہ ماں باپ کو اللہ رب العزت نے محبوب کے ذریعے سے، محبوب کے واسطے اور وسیلے سے شان و رفعت عطا کی. تو کیا میں امید کروں کہ ماں باپ کی عزت کی جائے گی؟ اب دوسری بات بھی سنیے. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی ذرا جو تکریم ہے وہ بھی ملحوظ رکھا کریں. گلی میں، چوک میں، چوراہوں میں، دوستوں کے سامنے اسے ذلیل نہ کیا کریں. ایسے گالتے سارے یہ بھی تربیت کا حصہ ہے نا. ٹھیک ہے. اب تیسری بات سماعت کیجئے. نبی پاک علیہ السلام کا احسان کیا ہے؟ یاد رکھو، میرے آقا کریم علیہ السلام جب تک نہیں آئے تھے نا تو بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. میرے نبی پاک آئے تو بیٹی کو رحمت قرار دیا، بلکہ یہاں تک فرمایا جس عورت کی شادی ہو جائے اور اللہ اسے پہلی بیٹی عطا کر دے تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ برکت والی عورت ہوتی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. جس عورت کی شادی ہو جائے اور پہلی اولاد اللہ بیٹی دے دے تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ کون سی عورت ہے؟ کون سی ہے؟ تو جنہاں نو اللہ نے پہلی تھی دیتی ہے برکت والے بندے ہو. تہاڈی گھر والی برکت والی ہے، تہاڈا پورا گھر ہی برکت والا ہے. دیکھو میرے نبی پاک نے کیسے ان رشتوں کے تقدس کو یقین کرے بحال فرمایا جو کہ پامال ہو چکے تھے. اب سننا، اگر توجہ کریں گے تو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. نبی پاک علیہ السلام اپنی لاڈلی شہزادی، سب سے بڑی شہزادی نور زادی، آپ کی 4 شہزادیاں ہیں ٹوٹل. پہلی اور بڑی شہزادی کا نام رکھا زینب. اور آپ کو پتا یہ صرف نام نہیں تھا میری جان، یہ پیغام بھی تھا. یہ وہ معاشرہ تھا جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی پیدا ہوئی نا، خوشی کا اظہار کیا اور نام رکھا کیا؟ زینب. یہ زینب کیا ہے؟ زین اور اب، یہ 2 چیزیں اکٹھی کی گئی مطلب ہیں. یہ زین کہندے نے متھے دا ٹکا، اب کہتے ہیں ابا، ابے دے متھے دا ٹکا. صدقے جاواں، سمجھ گئے ہو؟ سمجھ آئی؟ جو بیٹی ہوتی ہے وہ زندہ دفن کرنے والی چیز نہیں، وہ اپنے باپ کے ماتھے کا جھومر ہے. یہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں. تو بیٹیوں کی وجہ سے اپنے سینے تنگ مت کیا کرو، بلکہ میرے نبی کی روایت ہے آپ نے فرمایا لوگو اپنی بیٹی کو کبھی ناپسند مت کرنا. کیوں؟ فرمایا یہ اپنے باپ سے بڑا پیار کرتی. یہ میرے کریم فرما رہے ہیں یہ بیٹیوں کو جتنی عزت ملی ہے یہ میرے مصطفیٰ کا احسان ہے کہ آج یہ بیٹیاں معاشرے میں سر اٹھا کے جی رہی ہیں. لیکن یہاں پر 2 باتیں میں نے کرنی ہے جلدی سے. اجازت دیتے ہیں مجھے تاکہ بات کروں میں؟ توجہ کیجئے گا. پہلی بات، آج کل کی بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ آپ شریعت کی باغی نہ بنیں. آپ کو جتنا حق، جتنا تحفظ، جتنی شان و شوکت ہمارے محبوب نے دی ہے، ہمارے دین نے دی ہے، ہمارے رب نے دی ہے، کائنات میں کوئی اور دے سکتا. لیکن آج اس عورت کو باغی ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں. یہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہوئی نکل جاتی ہے، بے پردیاں کرتی، بےہودگیاں کرتی ہے. اور یاد رکھنا یہ میری بات، جو عورت جتنی بڑی باغی بنتی ہے اس کو سزا بھی اتنی بڑی ملتی ہے. آپ دیکھیں جنہوں نے شرم و حیا کی چادریں اتاری، یہ ٹک ٹاکریں. آپ دیکھیں ثنا یوسف کے ساتھ کیا بنا، ماری گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں. میں نے کہا تجھے کس نے کہا تھا کہ اپنی اس عمر کے لڑکوں کے ساتھ یار؟ کس نے کہا تھا گوشت اور پھر کہتی ہو کتا منہ نہ ڈالے؟ یہ سکتا ہے معذرت کے ساتھ نکلے دو. ساڈے لوگوں نے کئی ایڈے سخت بات نہ کیا کرے. اللہ دے بندے زنگال لگا ہے، ریگ مار مارنا پڑنا ہے. سمجھ آئی نا؟ ٹیشو پیپر نہ ہارشہ نہیں لاتی. تو خدا کا خوف کرنا چاہیے. وہ دیکھو کراچی میں حمیرہ اصغر نامی عورت مر گئی، 6 مہینے یا 4 مہینے وہ سڑ کے مر گئی تے پوچھਣ والا نہیں. میں کہا ایڈی تو جوان سی، تو اگر اپنے پیو کول ہوندی میں ویکھدا کون ہے جڑا تینوں تتی ہوا بھی لا سکدا سی. تساں آپ کھجل ہوندیاں ہو، باہر جاندیاں ہو. تم نے رشتوں کو بالکل پامال کیا ہے. یہ رشتے بحال کرنے تو میرے نبی آئے تھے، تم نے پامال کیا. دیکھو کتے کی موت ماری گئی تم. اور آج کل ایک اور ٹک ٹاکر اسلام آباد کی جی مینوں منڈا چوک کے لے چلا سی، ایتھے کسی دی ککڑی پھڑنی ہے اوکھی ہے تے تینوں چوک کے لے چلا ہے. غلط بات ہے. موقع تم دیتی ہو. او باغی عورتوں یاد رکھو اپنے کرتوت سیدھے کر لو، ورنہ جتنا تم معاشرے کو پریشان کر رہی ہو نا، مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ وہ وقت واپس آئے گا اور تمہیں دوبارہ تمہارے باپ مار مار کے قتل کر ڈالیں گے. جو تمہاری حرکتیں ہیں، تم لیڈی ڈیانا کو اپنا ماڈل مت بناؤ.
نبی پاک کی لاڈلی شہزادی سیدہ کائنات کو اپنا رول ماڈل بناؤ نا. یہ باغی عورتوں کے لیے پیغام ہے. پھر یہ کہتی ہے ہمیں ہمارے حق نہیں ملتے. تم ہر چیز کو تو پامال کر رہی ہو اور پھر کہتی ہو تمہیں حق دیا جائے. کیا حق چاہتی ہو بتاؤ؟ حضرات گرامی توجہ ہے نہیں آپ حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ عزیزان گرامی اس واسطے ہم سب کو سوچنا ہوگا اور یہ پیغام ہمیں عام کرنا ہوگا اور ان عورتوں کو سمجھانا ہوگا جن عورتوں نے اپنی زندگیاں شریعت اسلامیہ کے مطابق گزاری. زمانہ آج بھی رابعہ بصری کے نام سے یاد کرتا ہے. بابا فرید کی ماں کو دیکھ لو, سلطان باہو کی والدہ کو دیکھ لو. تو ان اللہ کی بندیوں کو چاہیے کہ رسول پاک نے تم پر احسان کیا ہے تو اس احسان سے بغاوت مت کرو. ایسی حرکت مت کرو جس سے تمہارے باپ کا سر شرم سے جھک جائے یا تمہارا بھائی پریشان ہو جائے. ایسی حرکت مت کرنا. اللہ سب کی بہن بیٹیوں کو عزت اور زندگی شان والی عطا فرمائے.